الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1981 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 46/10۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کو کچھ اجنبی سے چہرے نظر آئے ہوں گے۔ یہاں بزمہائے طلوع اسلام کے نمائندگان کا ایک اجتماع کل برپا ہوا۔ ملک کے دور و دراز گوشوں کے نمائندے اس میں جمع ہوئے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آج کے اس درس میں شریک ہیں۔ ان کی شرکت ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کو اس میں یہ حیرت ہو تو پہلے ہی میں ان کا تعارف کرا دوں۔ یہ ان بزموں کے نمائندگان ہیں۔ یہ بزمیں اپنی اپنی جگہ یہی قرآن کریم کا درس ٹیپ کے ذریعے سے نشر کرتی ہیں، اور قرآن کریم کی فکر کی نشر و اشاعت کا واحد ذریعہ یہی بزمیں ہی ہیں جو مختلف ملک کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی یورپ اور امریکہ اور کینیڈا تک بھی ان کی شاخیں، بلکہ افریقہ تک بھی ان کی شاخیں ہیں۔ تو جو فکر قرآن کریم کی یہاں سے منشر ہوتی ہے، یہ ان کو آگے پھیلانے کا ان کا ذریعہ ہے۔ ایک عمر گزر گئی ان احباب کی اسی فکر کی نشر و اشاعت میں، اور پھر اس قسم کے اجتماعات میں یہ کشاں دور و دراز کا سفر طے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں برکت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام درس میں یوں چلا آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک تو قریش کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اس مخالفت کی خاص وجہ تھی کہ جس نظام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، قریش ان کو نسلی تفاخر حاصل تھا۔ پہلے تو وہ غیر عرب پر عرب کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ وہ ان کو برابر میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر عربی قبائل میں قریش کو ایک خاص امتیازی درجہ حاصل تھا۔ نسلی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو باقی قبائل کے مقابلے میں بہت زیادہ اقتدار سمجھتے تھے۔ پھر کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے انہیں بڑا احترام حاصل تھا۔ لمبی چوڑی تجارتیں ان کی ہوتی تھی، سرمایہ دار تھے اس زمانے کے۔ تو گیا برہمنیت اور اقتدار اور سرمایہ پرستی، یہ تینوں چیزیں قریش کے اندر جمع تھیں، اور یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں لعنتوں کی جڑ کاٹنے کے لیے تھی۔ قابل فہم ہے قریش کی مخالفت۔ 13 سال تک مکے کی زندگی میں، پھر آپ میں اپنے احباب کے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہیں پتا تھا کہ ملک کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو اس کی کشش اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ کسی دوسری جگہ اس کے خلاف کا جو نظام ہے وہ ٹک نہیں سکے گا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ کیا نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل کتاب تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی۔ عیسائیوں کے متعلق جیسا قرآن نے بھی کہا ہے، اب ہم بھی دیکھتے ہیں یہ پادری قسم کے لوگ منکسر المزاج سے ہوتے ہیں۔ یہودی بڑے متشدد تھے مخالفت میں، اور بار بار انہی کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اس تنبیہ میں ایک سلسلہ یہی بھی تھا کہ جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، کہا کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے تمہیں، یہ دعوت جو پہنچائی جا رہی ہے تمہارے سامنے،
تم خود اس کے گواہ ہو کہ اس کی شہادت تو تمہارے ہاں کے اس نبی نے، جو سب سے بڑا نبی تم مانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی شہادت تو انہوں نے دی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اگرچہ یہ تورات اور اس کے بعد انجیل محرف ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں اس کے اندر تھی ان میں بیشتر باقی رہ گئی۔ اور انجیل برنباس کے اندر تو حضور کا نام لے کر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو تورات میں خاص طور پہ یہ پیشین گوئی تھی۔ تورات کی ایک کتاب کا نام ہے استثناء۔ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ میں ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری قوم بنی اسرائیل ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے، اور انہی سے ان کو زیادہ قد تھی، جن کو شریکہ کہنے ہیں نا پنجابی جی، اے انہوں دا شریکہ سی نا۔ انہوں نے حضور کی نبوت کے دعوے کی مخالفت اس بنا پر کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں رسول آ گیا۔ جی ہاں، تو کہا یہ تورات میں یہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری قوم ان کے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی میں برپا کروں گا۔ بڑی اہم شہادت۔ اور قرآن کریم نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں یا مدثر میں ہے 73/51 یعنی تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا جس طرح سے کہ فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ میں یہ بتاتا کہ یہ بڑی مماثلت میں بہت سی اقدار مشترک ہیں اس تحریک میں جو حضور نے پیش کی، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاں انقلاب برپا کیا تھا، وہ بھی اصل میں وہی جو تین بڑی بڑی علامتیں انسانیت کی ہیں، پیشوائیت، حامانیت میں، ملوکیت کا استبداد، ڈکٹیٹرشپ کا فرعونیت میں، اور سرمایہ داری کی لعنت۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ دار تو وہاں حامان موجود تھا۔ تو یہ تین تھی، وہی تینوں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہاں قریش کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں اور پھر یہودیوں کے ہاں موجود تھیں۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے۔ بڑا عظیم انقلاب تھا جو انہوں نے برپا کیا تھا، اور پھر یہ تو عظیم تر تھا یہ انقلاب قیامت تک رہنے والا۔ تو کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی قسم کا یہ ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو یہ جو شہادت ہے تورات کی، قرآن نے یہودیوں سے کہا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس نے شہادت دی تھی اس آنے والے کی اور اس کو اپنا مثل قرار دیا تھا۔ تم اسی رسول کے پیراؤ ہو، اس تورات کو مانتے ہو، اس میں یہ چیز موجود ہے، اس سے پھر تم انکار کرتے ہو۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا تھا اپنے آنے والے کے اوپر۔ واستکبرتم، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اسے رسول بھی مان رہے ہو، اور جس کی اس نے شہادت دی اور جس کی رسالت پر اس نے اس زمانے میں گواہی دے کر وہ ایمان لایا تھا، اس کی مخالفت بھی تم کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جن لوگوں کا بھی شیوا ہو کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھا جائے اسے، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ صحیح مقام کیا تھا اس دعوت کا۔
وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. یہ بڑے لوگ جو ہیں ان کی ذہنیت یہ ہے. ان سے کہا کہ تم یہ دعوت جو علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر یہ مبنی ہے، نوع انسانی کی منفعت اس کا مقصود ہے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو اور دیکھتے ہو کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں. تو وہ جو ذہنیت ہوتی ہے نا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر وہ مان بھی لے ہیں تو کیا بات، اگر واقعی یہ بات صحیح ہوتی اور خیر اس میں ہوتا اور ہم سمجھتے کہ یہ بلند نظریہ پیش کرتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرتے. یہ چیز کہ ہم نے اسے قبول نہیں کیا اس کی دلالت کرتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچ پر مبنی نہیں ہے. یعنی جسے ہم سچا کہیں وہ سچی بات، جس سے ہم انکار کریں وہ جھوٹی بات، خواہ ساری دنیا اسے کیوں نہ قبول کر لے. یعنی عقل و فکر ان کے ذہن میں یہ کہ دولت کے ساتھ اکٹھی ہو کے آتی، حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ دنیا کا یہ ہے کہ فطرت ایسی زیادہ بخشائش والی واقعہ نہیں ہوئی ہے، وہ دونوں میں سے ایک ہی چیز دیتی ہے. دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی یہ ایسی سچی بات ہوتی تو یہ لوگ اسے کیوں قبول کرتے، ہم سب سے پہلے قبول کرتے. ہم نے چونکہ اسے قبول نہیں کیا ہے اس لیے یہ سچی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک، پھر وہ پنجابی دی مثل آتی ہے، جی کوٹھی وچ دانے اور کملے بھی سیانے. جس کے گھر میں کھانے کو ہو اس کے پاگل بھی عقل مند اور دیوانے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک بات ہے جی. عقل و فکر، دانش توار، یہ سارا کچھ تو یہ امارت اور دولت کے ساتھ متعلق ہے. صاحب غریب آدمی کہاں عقل و فکر کا مالک اور دانش مند ہو سکتا ہے؟ صاحب کہا یہ ہے چیز ہم نے قبول نہیں کیا اس کو، یہ انہوں نے اگر قبول کر لیا تو یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا. ہم قبول کرتے صداقت، اگر یہ سچا ہوتا تو ہم سب سے پہلے قبول کرتے. عزیزان من، بات تو یوں ہو رہی ہے جیسے 1400 سال پیشتر کی، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے کی. اطلاق اس کا آپ دیکھیے کہ احمد تک کے لیے ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ انسانی ذہنیت کی بات کر رہا ہے، کسی خاص قوم کی بات نہیں کر رہا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. تو چونکہ خود نہیں قبول کیا ہے اس واسطے وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کوئی سچائی نہیں ہے، وہی ایک جھوٹی باتیں افسانے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، وہی یہ پیش کر رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی دعوت کی ایک عجیب خصوصیت ہے عزیزان مان. دنیا کے کسی مذہب کو آپ لیجئے، وہ اپنے مذہب کے باہر نہ کہیں کسی